बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा, कल हमने सबक शहरी दिफा की रीडिंग की थी और उसके बाद अल्फाज मायने और वजाहत हुई थी। ठीक है, आज हम सबक शहरी दिफा के सवाल जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? जवाब है इसका, अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और अस्पताल में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस वजह से वो आज रात घर पर नहीं आएंगे। सवाल नंबर 2 है, बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? जवाब है इसका, हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले कितने जालिम हैं जो चंद सिक्कों के एवज कीमती जानों का सौदा करते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं। सवाल नंबर 3 है, धमाका करने वाले कौन लोग हैं? जवाब, धमाका करने वाले मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो और खुशहाल बने। सवाल नंबर 3 है, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? इसका जवाब है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए हुकूमत ने महकमा शहरी दिफा कायम कर रखा है। ये अदारा किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करता है। अब अगला सवाल है, अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? इसका जवाब है, अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो वो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे, और अगर कोई दूसरा शख्स मौजूद हो तो उसे चाहिए जलने वाले के जिस्म पर मोटा कपड़ा डाल दे। जिस शख्स के जिस्म को आग लगी हो उसे भागना नहीं चाहिए, वरना इससे आग और भड़क उठेगी। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हमारे कुछ MCQs हैं। सवाल जवाब के बाद ये MCQs भी हम साथ साथ ही कर लेते हैं। शहरी दिफा के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। ये है, शहर में बम धमाका हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है, बड़ी मार्केट में, बड़ी सड़क पर, बड़ी मस्जिद में, बड़ी मंडी में। तो इसका ये है, बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ था। अगला है, हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में थे। डॉक्टर, मरीज, डिस्पेंसर या चौकीदार? तो इसके है वो डॉक्टर आएगा। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में डॉक्टर थे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने महकमा कायम कर रखा है। कौन सा महकमा कायम कर रखा है? ये आपको पता होना चाहिए। पुलिस का, तालीम का, फायर ब्रिगेड का या शहरी दिफा का? ठीक है, शहरी दिफा का। दूसरे रोज़ हामिद की अब्बा जान से मुलाकात हुई। नाश्ते पर, शाम की चाय पर, दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर? बिल्कुल ठीक, शाम की चाय पर। डूबने वाले के जिस्म से पानी निकाला जाता है, उल्टा लिटाकर, सीधा लिटाकर, बिठाकर या खड़ा करके? ठीक, उल्टा लिटाकर उसके जिस्म से पानी निकाला जाता है। मरहम पट्टी के सामान और इमरजेंसी अद्वियात वाले बॉक्स को कहते हैं ब्लैक बॉक्स, रेड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स या पब्लिक एड बॉक्स? जी, फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है उसको। अच्छा, इसके आगे जो है ना वो है दर्ज झेल अल्फाज को अलिफ बाय तरतीब देखकर उनके मायनी लुगत से तलाश करें। इसके लिए ये मैंने आपको लिखा हुआ है, आपको इसका वो भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम इनको हरूफ तहज्जी के हिसाब से तरतीब देंगे। नंबर 1 एहतमाम, नंबर 2 पे आगा, अलिफ बे पे, यानी कि आपने हरूफ तहज्जी के हिसाब से देना है। फिर उसके बाद हे आता है हादसा, हे के बाद खे खुशहाल, फिर दाल दुश्वारी, फिर आइन इवज़, फिर गामजन। अच्छा, इसके मायने हैं
اہتمام کا مطلب ہے انتظام، آگاہ کا مطلب ہے واقف، حادثہ اچانک کوئی انوکھی چیز ہونا، خوشحال آسودہ، دشواری مشکل، عوض بدلہ، معاوضہ اجرت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور گامزن چلنا یعنی آگے چلنا۔ اب اس کے آگے ہی الفاظ کے متضاد ہیں۔ الفاظ کے متضاد بھی آپ نے بک پہ بھی کر سکتے ہیں، کاپی پہ بھی ہیں، نوٹس بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ ظالم کا ہوگا مظلوم، دشمن کا ہوگا دوست، ترقی تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ انجام۔ ٹھیک ہے، اور آج ہی آپ کو اس کے بعد کچھ جملے ہیں، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ لپک کر، ایمرجنسی، خام خواہ، گامزن، خوشحال، اہتمام، رکاوٹ، رونما اور حمایل۔ بیٹے یہ جملے آپ لوگوں نے خود کاپی پر لکھنے ہیں، خود بنا کے لکھنے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آئے، مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے۔ اس کے بعد ہیں اعراب۔ اعراب جو ہیں اس کا دیکھیں، میں آپ کو یہ اعراب میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے تعاون، رونما، عوض، گامزن، اہتمام، سکون، یہ میں نے آپ کو تلفظ اس کا بتا دیا ہے، اور اس میں اعراب بھی دیے گئے ہیں، تو آپ اعراب لگائے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو آپ نے یہ کرنی ہے۔ چلیں آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کل آگے سے شروع کریں گے۔ بیٹا کام بہت دھیان سے کرنے ہیں، اور بار بار چیپٹر کی ریڈنگ ضرور کرنی ہے آپ نے، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم نے آج خالی جگہ پر کرنی ہے، سبق شہری دفاع کی خالی جگہ پر آج ہم کریں گے۔ ہم اس کا مشقی کام کر رہے ہیں۔ نمبر الف پہ ہے، فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا، لپک کر فون اٹھایا۔ بے ہے دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ نمبر 3 ہے، ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے عوض قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ پھر ہے، حامد ابا جان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے۔ یہ آپ خالی جگہ پر کر لیں۔ ویسے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے طور پر کریں، تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے یہ سب چیزیں، اور پھر آپ لوگوں کو پھر بعد میں یہ کاپی پہ اتار لیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا، ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ بیٹا یہ تخلیقی کام ہے، اس میں آپ نے کسی حادثے کے بارے میں بتانا ہے کہ اگر کوئی حادثہ رونما ہو جائے آپ کے گھر کے پاس یا کہیں پر بھی، تو آپ نے کس طرح سے اس کی مدد کرنی ہے، اور اگر کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو پھر اس کا خون بہہ رہا ہے تو کیسے بہتے ہوئے خون کے اخراج کو روکنا ہے، اور پھر لکڑی کی کھچیاں بنا کر اگر ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو کس طرح سے تکونی پٹی بنا کر اس میں حمائل کرنا ہے اور اس کو سکون دینا ہے۔ اور اگر کوئی ہنگامی صورتحال جیسے کوئی آگ لگ جاتی ہے، کوئی بم دھماکہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے کس طرح سے اس صورتحال میں کسی کی مدد کرنی ہے، ابتدائی طبی امداد پہنچانی ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ دھماکہ واحد ہے، اس کا جمع دھماکے، قوم واحد ہے، جمع اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ اداراجات یا ادارات، حادثات حادثات جو ہے یہ جمع ہے، اس کا حادثہ ہو جائے گا، حرکت حرکات، تختیاں تختی۔ یہ آپ کو سارا کچھ ویسے نوٹس کی صورت میں بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے، سبق شہری دفاع کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف بڑی مارکیٹ، اور بے میں آپ نے دیکھنا ہے کس کے ساتھ مل رہا ہے، یہ
बड़ी मार्केट में क्या हुआ था, बम धमाका हुआ था। ठीक है। हस्पताल, हस्पताल है इमरजेंसी। मुल्क के साथ है कौम। ज़ख्मी, ज़ख्मी के साथ आ जाएगा मरहम पट्टी। फिर इब्तदाई तिबी इमदाद, ये महकमा शहरी दिफा के साथ इसका कॉलम मिलाना है। फिर ताज़ा, ताज़ा हवा होगी। मसनूई तरीक़े होगा। और फिर फ़ोन का मिलेगा आपको घंटी के साथ। ठीक है, ये सारे हो गए हैं। इसके बाद आपने दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाक़या हो जाए, यानी कि लफ्ज़ मुज़क्कर में है कि मुअन्नस में बोले जाते हैं। घंटी बजी, ये क्या बना फिर मुअन्नस। फ़ोन आया, फ़ोन मुज़क्कर हो गया। धमाका हुआ, धमाका भी मुज़क्कर हो गया। कौम थी, कौम मुअन्नस है। मुलाकात हुई, वो भी ये भी मुअन्नस होगा। शऊर था, शऊर मुज़क्कर में आ जाएगा। दुश्मन था, दुश्मन भी मुज़क्कर में आ जाएगा। हड्डी टूटी, यानी ये मुअन्नस में आ जाएगा। समझ आ गई इनकी कि ये किस तरह से तज़कीर और तानीस इसकी की जाती है। कि सबक शहरी दिफा के मुताबिक दर्ज झेल सवालात में दुरुस्त और गलत की निशानदही टिक से करें। अलिफ में है, शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त है ये। ज़लज़ले की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी लगी हुई है, ये गलत है। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में सर्जन थे। दुरुस्त। हामिद ज़ख्मियों की मदद नहीं करना चाहता था, ये गलत है। हादसे में बाज़ लोगों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, दुरुस्त है ये। इसके बाद हम करेंगे सबक शहरी दिफा का खुलासा तहरीर करें। बेटा ये खुलासा आप लोगों ने खुद लिखना है, जो आप लोगों को समझाया है, और सबक को आपने 2-3 बार पढ़ने हैं। उसके बाद जो आपने समझे हैं इस सबक को, जितनी समझ आई है उसका एक खुलासा सा बना के आसान लफ्ज़ों में लिख देना है, और तरतीब के साथ लिखना है बस। इसके बाद हम अगला काम बाद में करेंगे, और फिर हम लोग आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबक शहरी दिफा में से एक पैराग्राफ की स्लीज करेंगे, और एक पैराग्राफ की आप खुद से अपने तौर पर करेंगे। ठीक है। पैराग्राफ ये है, इक़्तिबास मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। हामिद के पूछने पर कि क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने तक महदूद होता है, अब्बा जान ने वजाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़ाल रहता है। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिबी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंदो बाला इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज रहने के तरीके बताता है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खंदकें खोद कर खुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। अच्छा, इसमें जो आप ये देख लें, मैंने लाइन लगाई हुई है इसमें। दिफा का मतलब है मुश्किल फाज के, आपने मायने लिखते हैं मुश्किल फाज के। दिफा का मतलब है हिफाजत, बचाओ। महदूद का मतलब होता है किसी चीज़ के या हद के अंदर रह के कुछ करना। उसके बाद है फ़ाल का मतलब होता है काम करना। और रज़ाकार की जमा है। रज़ाकार वो लोग होते हैं जो बिला मुआवजा अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। इब्तदाई तिबी इमदाद, ये आपको पता ही है, पहली मदद जो किसी मरीज़ को या ज़ख्मी को दी जाती है। और फिर इसके बाद आ जाएगा बाहिफाजत, हिफाजत के साथ। बुलंदो बाला भी है, बुलंदो बाला का मतलब होता है बहुत ऊंचा। अच्छा, उसके बाद तरबियत का मतलब होता है मश्क, किसी को तालीम देना किसी चीज़ की। उसके बाद आ जाएगा आपका
رینگنا جو ہوتا ہے بیٹے زمین کے ساتھ لگ کر، زمین کے ساتھ سینہ لگا کر آگے کو جو بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کیڑے مکوڑوں کو بھی دیکھتے ہوں گے تو یہ رینگ کر چلتے ہیں، تو یہ رینگ کا مطلب ہوتا ہے رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ اس کے بعد آ جائے گا خندقیں بھی ہیں۔ خندقیں کا مطلب ہوتا ہے، ویسے یہ میں نے آپ کے الفاظ معنی میں بھی یہ الفاظ ڈالے ہوئے ہیں، اگر کوئی اور بھی مشکل ہو ڈھونڈنے میں تو وہ آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر۔ خندقیں یعنی کہ گڑھا ہوتا ہے جو کھائی سی ہوتی ہے جو کہ کھودی جاتی ہے، اور قابل ذکر کے قابل، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کے آپ نے پھر سلیس کرنی ہے۔ سلیس کا یہ طریقہ ہے، میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ اقتباس سبق شہری دفاع سے لیا گیا ہے۔ اس میں ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کوئی ناگہانی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایسے میں امداد کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع بنا رکھا ہے۔ یہ محکمہ ہر طرح کے حالات میں کام کرتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکار باقاعدہ تربیت حاصل کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ملازمین مختلف قسم کی تربیت حاصل کرتے ہیں، جس میں رسے کے ذریعے اوپر چڑھنا، آگ بجھانا، زخمیوں کو حفاظت کے ساتھ لانا، باہر لانا شامل ہے۔ یہ محکمہ جنگ کے دنوں میں شہریوں کو بمباری سے محفوظ رکھنے اور دشمن سے بچنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ یہ ہے اس کا، اور آپ اس کو خود بھی اپنے لفظوں میں آسان طریقے سے جو ہوتی ہے اس کو سلیس کہا جاتا ہے، آسان لفظوں میں آپ اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد بیٹا میں آپ کو کچھ گرامر کا کام کروانا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بک کے اوپر ہی دیا ہوا ہے آپ کی کتاب میں، فعل مجہول کو فعل معروف میں بدلنا۔ مجہول کے معنی ہے نامعلوم۔ فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے، فاعل جو اسم ہے وہ اس کا معلوم نہ ہو۔ مثلا کتاب لکھی گئی، کتاب کس نے لکھی یہ معلوم نہیں ہے۔ اخبار پڑھا جائے گا، کون پڑھے گا یہ بھی نہیں پتہ، اس کا فاعل ہی نہیں لکھا ہوا۔ گاڑی چلائی جائے گی، کون چلائے گا گاڑی یہ بھی نہیں ہے۔ کھانا کھایا جا رہا ہے، اوپر دی گئی مثالوں میں لکھی گئی، پڑھا جائے گا، چلائی جائے گی اور کھایا جا رہا ہے۔ فعل مجہول افعال ہیں، یعنی کہ ان میں اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ ناقص لفظ ہیں اس لیے کہ ان کے فاعل نامعلوم ہیں، یعنی ہم نہیں جانتے کہ کتاب کس نے لکھی ہے، اخبار کون لوگ پڑھیں گے، گاڑی کون چلائے گا، کون سے افراد کھانا کھا رہے ہیں۔ ایسے افعال جن کے فاعل معلوم نہ ہو مجہول کہلاتے ہیں۔ اور نیچے دیے گئے کالم الف میں فعل مجہول والے جملے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں انہیں فعل معروف میں تبدیل کیا گیا ہے۔ دیکھیں فعل مجہول میں فاعل معلوم نہیں ہوتا، جبکہ فعل معروف میں فاعل معلوم ہوتا ہے اور وہ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فعل مجہول میں بات الجھی رہتی ہے۔ کہانی پڑھی گئی، یعنی کہ اس میں فاعل نہیں ہے اس کا۔ سعود نے، بے میں دیکھیں سعود نے کہانی پڑھی، یعنی کہ جو سعود ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ گاڑی چلائی جاتی ہے، اس میں نام نہیں ہے فاعل۔ اب بے میں دیکھیں معروف میں اصغر گاڑی چلاتا ہے۔ پھر ہے تنخواہ میں اضافہ کیا جائے گا، اس میں اس کا یہ مجہول ہے، اس کا فاعل نہیں ہے معلوم۔ اور یہاں پہ ہے اب معروف میں آئے گا حکومت تنخواہ میں اضافہ کرے گی، یعنی کہ اب بات کی سمجھ میں آ گئی، اب واضح ہو گئی۔ گھر بنایا جائے گا، جمیل گھر بنائے گا۔ چاول خریدے جاتے ہیں، سہیل اور طارق چاول خریدتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فعل معروف اور فعل مجہول کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ کے بورڈ کے اس میں بھی گرامر میں آتی ہیں اور اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ ایک دفعہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب ہے تجنیس معنوی میں امتیاز۔ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ اس طرح کے استعمال ہوں کہ لکھنے میں ان کی شکل اور پڑھنے میں ان کی آواز ایک جیسی ہو مگر ان کے معنی ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کو تجنیس معنوی کہا جاتا ہے۔ تجنیس یعنی کہ تجنیس معنوی ان کا لفظ ایک ہو اور اس کے معنی الگ الگ ہو، الگ الگ معنی میں استعمال کیا جائے وہ لفظ۔ جیسے زیادہ سونا نقصان دہ ہوتا ہے،
یہاں سونا نیند کی حالت ہے جو ہم سوتے ہیں. اب ہے سونا بہت مہنگا ہو گیا ہے. یہاں پہ سونا مراد گولڈ یعنی کہ سونے کی چیزیں جو ہم بناتے ہیں. یہاں سونا ایک قیمتی دھات ہے. ٹھیک ہے. اور سونا دیکھیں دونوں جگہ استعمال ہوا ہے لیکن دونوں جگہ اس کی سینس اس کا فہم الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرے سائڈ پہ دیکھیں دودھ سے کھویا بنتا ہے. کھویا یہاں دودھ سے تیار ہونے والا کھویا مراد ہے. اور آگے ہے آپ نے کیا کھویا کیا پایا. یہاں کھویا کا مطلب ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کھویا جو ہے دو جگہ استعمال کیا ہے, دونوں جملوں میں استعمال ہو رہا ہے لیکن دونوں جگہ اس کی جو مطلب ہے وہ الگ الگ اپنے ظاہر کر رہا ہے, اپنے الگ مطلب واضح کرتا ہے. یہ تو اس کو تجدید معنی بھی کہتی ہیں. ایسے اور بھی ہیں, آپ مزید بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ایسے الفاظ جو بولنے میں جو لکھنے میں اور بولنے میں ایک ہوں لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں. آپ خود بھی ذرا ڈھونڈیے گا. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی فعل معروف اور فعل مجہول کی اور تجدید معنوی میں امتیاز کی. امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق. بیٹا آج کا کام اتنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ مزید آگے کام کریں گے. وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ انڈر لائن کریں اور پھر اس کی پریکٹس کریں, اس کی املا کریں گھر میں. یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور سبق کو بار بار پڑھنا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ سبق کو اچھی طرح سے نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا سبق, اس وقت تک آپ اس کی مشق نہیں کر سکیں گے. اچھا بیٹا, اب اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ آپ کو ترقی دے, کامیابی دے اور آپ بہت دھیان سے اپنا کام کریں. اللہ حافظ. بہت ساری ڈھیروں دعاؤں میں. خدا حافظ.